گھر کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ ڈاکٹر عائز القرنی صاحب بیت الخلاء باتھ روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دینے کے نقصانات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معمولات آپ کی اور آپ کے خاندان کی سلامتی کے متعلق ہے۔ ویڈیو میں دیے گئے چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ نمبر 1، بیت الخلاء کی صفائی۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیں۔ نمبر 2، رات کو سونے سے پہلے بیت الخلاء کو صاف اور پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 3، بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکتا نہ رہنے دیجیے۔ محض ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، یا کم از کم 72 گھنٹوں کے لیے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ گلو خلاصی ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 5، میلے اترے ہوئے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں کبھی بھی عطورات نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں جا کر روتے ہوئے ہر نوجوان لڑکی یا لڑکے کو نصیحت ہو کہ آئندہ کبھی بھی اور کسی بھی حال میں بیت الخلاء میں کھڑے ہو کر ایسی حرکت یا گفتگو نہ کریں۔ بیت الخلاء میں جا کر رونا آپ کی طرف سے شیاطین کو کھلی دعوت ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے یا آپ کے جسم کو پکڑ میں لے لیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسا کرنے سے رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں، بلا سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور مرگی تک کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلائیے۔ آپ کو بذات خود اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں نفسیاتی بہتری محسوس ہوگی۔ گھر سے شیاطین اور جراثیم کو بھگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق جن جن چیزوں کی دھوئیں دینے کا احادیث نبوی میں حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کی دھوئیں دیا کریں۔ گھر میں کلونجی یا بخور کی دھوئیں ایسے وقت نہ دیجیے جب گھر کی کھڑکیاں بند ہو۔ گھر میں بہت زیادہ شیشے نہ لٹکائیے اور اگر مقصود ہو تو داخلی دروازے کے آس پاس لٹکائیں۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیجیے، اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو بھی کبھی ترک نہ کیجیے۔ مبارک ہو ان کو جنہوں نے اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ہوئی، وہ عذاب قبر سے نجات کا سبب بنے گی۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے۔ آپ کو جن لوگوں سے پیار ہے انہیں یہ پیغام بھیجیے۔ نیکی کی طرف توجہ دلانے والا نیکی کرنے والا جیسا اجر پاتا ہے۔